وہ دروازہ کھولتے ہیں اور سیٹ پہ جیسے ہی بیٹھتے ہیں ایک بندہ پیچھے سے دروازہ کھول کے گن پوائنٹ کے اوپر کہتا ہے کہ ہلو مت ورنہ شوٹ کروں گا. جامر بھی ہمارا ہے، ہنزہ بھی ہمارا ہے، نگر بھی ہمارا ہے، بلتستان بھی ہمارا ہے، غزر بھی ہمارا ہے. اگر دیامر کی بدنامی ہوتی ہے تو ہماری بدنامی ہے، یا دیامر سے کوئی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ پورے جی بی کی اس میں جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن شامل ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں آئی مین پروگرام ہے حالات حاضرہ، اور حالات حاضرہ میں کہ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے سی او جو ہمارے آئی ویکس میڈیا نیٹ ورک کے ہیں علی مجیب. ان پہ گزشتہ روز ہفتے کی رات قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بچ گئے، اور انہوں نے جرأت اور دلیری کا مقابلہ کرتے ہوئے جو حملہ آور تھے ان سے پستول بھی چھین لیا. اس پہ ہم بات کریں گے. اور دوسرا واقعہ وہیں ہفتے والے روز پیش آیا، وہ بھی تقریباً آج بھی وہ ڈسکس ہوتا رہا. کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ صاحب کے ساتھ پیش آنے والے واقعہ، اصل حقائق کیا ہیں، انتظامیہ کیوں خاموش ہے، صوبائی حکومت کیوں خاموش ہے. اور کرنل ریٹائرڈ عبید اللہ بیگ گلگت پہنچ گئے، لیکن ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے براہ راست کوئی وضاحت جاری نہیں کی. ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر میر، سینئر صحافی ہوتے ذکر. سر، یہ ظاہر ہے میرے اور آپ کے لیے بھی ایک وہ ہے، ہم سب کے لیے ایک افسوسناک واقعہ ہے، تمام جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے لیے افسوسناک واقعہ ہے. اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی ویب چینل کے سی ای او کو پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور پھر اللہ نے بچایا. اور بالکل شاہ صاحب، یہ بہت ہی پریشان کر دینے والا واقعہ ہے. دیکھیں نا، اب جس جگہ کو ہم سب سے زیادہ، ہم کیا پورے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ ہمارا آفس ہے یہ موسٹ پیسفل ایریا ہے گلگت میں، شہر کے اندر. یہاں پہ کبھی کوئی ایسی بعض جگہوں پہ آپ کو شکایت ملتی بھی ہیں، لیکن یہ پرامن جگہ، یہاں سے کوئی شکایت بھی اس طرح کی نہیں گئی ہے. تو اسی تناظر میں دیکھیں تو جس طرح تھوڑا سا وہ میں واقعہ آپ کو بیان کروں جس سے سنگینی کا احساس ہوتا ہے. یہ آفس سے نکلتے ہیں مجیب صاحب، کار کا دروازہ کھولتے ہیں، پارکنگ ایریا میں کار ہے، مین روڈ کے اوپر ہی، کوئی دور بھی نہیں ہے، مین روڈ کے اوپر ہی پارکنگ کی چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ جا کے وہ دروازہ کھولتے ہیں اور سیٹ پہ جیسے ہی بیٹھتے ہیں ایک بندہ پیچھے سے دروازہ کھول کے اس کو گن پوائنٹ کے اوپر کہتا ہے کہ ہلو مت ورنہ شوٹ کروں گا. دوسرے لمحے سائٹ والے دروازے سے ایک بندہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. اسی دوران، جس کو ہم کنڈکٹر سائڈ بولتے ہیں، کنڈکٹر سائڈ سے ڈرائیور کے ساتھ والی جو پیسنجر سائڈ سے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو جو بندہ پسٹل رکھے ہوئے ہے، کوشش کر کے مجیب نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے پسٹل چھیننے کی کوشش کی ہے. تو اس دوران فائر بھی ہوا ہے، ایک جو اس سیٹ پہ لگا ہے جدھر باہر سے بندہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے. تو فائر سیٹ پہ لگا ہے اور گاڑی کو چیرتا ہوا نیچے زمین پہ نکل گیا. تو وہی فائر تھا جس کی وجہ سے وہ ڈر کے اس نے اندر آنا بھی چھوڑ دیا اور پسٹل مجیب کے ہاتھ میں آ گیا. تو وہ بندہ جو تھا، قاتل کہیں، حملہ آور کہیں، وہ بھی چھوڑ کے پھر باہر نکل گیا. تو بس اسی دوران ایک موٹر سائیکل آیا ہے جس پہ ایک اور بندہ تھا. تو یہ کل 3 بندے نقاب پہن کے یہ ادھر سے پھر رخصت ہو گئے. سب یہ ان کے پاس گن بھی تھا، وہ 3 بندے بھی تھے یا 2 بندے تھے. وہ مجیب کو نے اپنے سارے ہوش حواس برقرار رکھے ہیں وہ سارے اس ایکٹیویٹی کے دوران. یہ کتنا مشکل ہوگا؟ یہ بہت مشکل ہوتا ہے. یہ بالکل بس وہ قسمت اچھی تھی، اللہ نے ہمت دیا، اللہ نے بچایا اس کو. ورنہ تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کو بٹھا کے ایک ادھر سے بندہ بیٹھتا، اس کے بعد تو جب اس کے بعد پھر وہ جہاں چاہتے وہاں لے کے جاتے، جہاں چاہتے وہاں پہ لے کے جاتے. اس کے بعد یہ اور مزے کی بات دیکھیں، یہ مطلب میں کہوں کہ آج کل 11 بجے کوئی بہت لیٹ نہیں ہے. یہ تو 11:15 بجے کا واقعہ تھا، گاڑیاں واڑیاں بھی چلتی تھیں. میں اور آپ میرے خیال میں 10-20 منٹ پہلے ہم نکلے ہیں اور موٹر سائیکل وغیرہ. اب وہ کس طرح انہوں نے پلان، مجھے تو یہ بہت زبردست قسم کے پلان کیا ہوا لگتا ہے. اتنی سوئفٹ انداز میں پیچھے سے بھی بندہ بیٹھ گیا. اس کو پتا تھا ایک نے اس دروازے سے بیٹھنا ہے، ایک نے پیچھے سے بیٹھنا ہے، اور ایک نے موٹر سائیکل شاید ساتھ چلانا تھا یا جو تھا. تو یہ پھر کیا کرنے آگے جا رہے تھے اس کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ یہ مجیب نے جس طرح دلیری کا مظاہرہ کیا، ہوش آواز میں رکھ کے اس کو ناکام بنائے. تو شکر ہے جان بچ گئی. اور ظاہر ہے پھر کوئی ان کی طرف سے بھی کہیں کوئی مس ہیپ نہیں ہو گیا، وہ بھی لائبلٹی بن جاتا نا بعد میں، خدا نہ کرے کوئی گولی چل کے کسی کو لگ جاتی. تو
اب اتنا بڑا واقعہ میں کہتا ہوں سر اس کے پستول کے چیمبر میں یا جو بھی ویپن ہے اس کے چیمبر میں کتنی گولیاں؟ اس کے چیمبر میں ٹھیک ٹھاک گولیاں تھیں، تو نہیں، لیکن میں نے دیکھا وہ چونکہ چھنا ہوا تھا، اسلحہ جو ہے نا پولیس کے حوالے کر دیا، پولیس کے حوالے. اس کے بعد پولیس آ گئی، لوگ آ گئے، پھر پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کی. ہم نے جو رپورٹ کرنی تھی نامعلوم کے خلاف، لیکن یہ میں اس کو دن دہاڑے کہتا ہوں، کیونکہ یہ ابھی وہ رات کا پرانا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جب بالکل لوگ اندر سوئے ہوتے، باہر کوئی روشنی نہیں. اب تو روشنی تھی ٹھیک ٹھاک قسم کی، اور ایسا یہ ایریا بھی ہے کہ یہاں پہ بالکل مین روڈ ہے نا، اب تو اس کو مین روڈ ہی کہیں گے، اس سے زیادہ بہتر روڈ ہے، اور بڑی یہاں پہ ٹریفک ساتھ ریزیڈینشل ایریا ہے پورا. تو دن اس طرح انہوں نے بڑی جدت دلیری سے آ کے یہ واردات کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ تو اس کا ایک مرحلہ ہے. میر صاحب ایک چیز صرف یہاں پہ میں ایک پوائنٹ آپ سے اس پہ میں سوال کروں گا آپ سے، یہ رات کو کہیں پہ آپ کو شام کے بعد پولیس کہیں نظر آتی ہے؟ نہیں، پولیس تو غائب ہے نا، نہیں کہیں پہ نظر نہیں آتی ہے، غائب ہے نا. تو اب کیوں پولیس کو نہیں ہونا چاہیے ویسے؟ پولیس اپنے ڈیوٹی پہ ہوتی ہوگی، لیکن شاہ صاحب اس پہ یہ مسئلہ جو میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا نا، یہ تو بڑا ایسا ایریا ہے جہاں پہ پولیس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ کرائم نہیں ہوتا ہے تو پولیس بھی نہیں آتی. بشاید بعض جگہوں پہ ہوتی ہوگی، اب بازار کی طرف جائیں، شہر کے مختلف علاقوں میں کوئی نہ کوئی وہ چیک پوسٹ بھی ہیں، وہ معاملات بھی ہیں، لیکن یہاں پہ جو میں بھی رات کو 12 بجے، کل میں بھی تقریباً 12:30 بجے آفس سے نکلا تھا، یا میں کبھی کبھار 10 بجے بھی نکلتا ہوں، کبھی 11 بجے، جو بھی ٹائم ہوتا ہے. مجھے کہیں پولیس نظر نہیں آتی ہے. یہاں گھر پہنچتے تھے کہیں کوئی راستہ، وہ ہم اللہ کے رحم و کرم پہ ہیں، اور کوئی ورنہ آپ شہروں میں جائیں تو رات کو پولیس کی گشت ہوتی ہے. یہ لاہور میں تو ڈولفن فورس ہے، بائکس کے اوپر پورے مسلح ہیں اور ان کی بہترین کارکردگی ہے. لیکن اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ اس کو اغوا کر کے یہ چاہتے کیا تھے؟ کوئی سنیچنگ، کوئی اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی میں ذاتی طور پہ کوئی رائے نہیں دینا چاہوں گا شاہ صاحب، کیونکہ اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور لیٹس ہوپ کہ کوئی صحیح ڈائریکشن میں یہ انویسٹیگیشن جائے. مجیب صاحب کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی زمین کا، کوئی پیسوں کا، کوئی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی جھگڑا ہے تو میرا اور آپ کا ہے نا، فرنٹ پہ تو ہم ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ ہمارا جو غصہ ہے وہ کسی اور پہ اگر کوشش کی. ایک بات اس میں اور ہے شاہ صاحب، آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ تو اچھا خاصا بڑا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے رپورٹ بھی کیا. ابھی تک سیریس کسی نے نہیں لیا، سیریس نہیں لیا کسی نے. آپ یقین کریں، میں نے آئی جی صاحب کو اس وقت بھی فون کیا، نو رسپانس. آج بھی میں نے میسج بھی کیا، نو رسپانس. ڈی آئی جی صاحب کو، فرمان صاحب کو میں نے میسج، نہیں کوئی زحمت نہیں. حکومت کی طرف سے کوئی پرسنل پرائیویٹ کیپیسٹی میں فون کیا ہے تو کیا، ورنہ کسی نے اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کیا، میرے نظر سے نہیں گزری. اگر آپ نے دیکھی نہیں مجھے بھی اب تک. اور اس میں ایک اور جو ہمارے لیے تھوڑا سا جو ہے نا، وہ پتہ نہیں اس کو کیا تشویشناک کہہ لیں، افسوسناک کہہ لیں، حکومت اپوزیشن میں سے کسی نے ابھی تک کوئی مذمت کی کوئی بات ہی نہیں کی. اپوزیشن کی طرف سے میڈیا کو کوئی ایسا کوئی پریس ریلیز تو ابھی تک جاری نہیں. پریس ریلیز کچھ کی ابھی آئی ہے، جس اچھا ابھی وہ اپوزیشن کی طرف سے ابھی آنی شروع ہو گئی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے حالانکہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، یہ لا اینڈ آرڈر اور معاملات حکومت نے دیکھنے ہیں. پلر ہے آپ کا جو میڈیا ہے، اس کے لیے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا واقعہ بھی ہو تو یہ فرض بنتا ہے ان کا، خاص کر اس سیکشن کے لوگ جو منسٹر ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ اس کو نوٹس لیں اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن کو دیکھیں اور اس کو تیز کروائیں. لیکن یہاں پہ کسی کو مجھے لگتا ہے کہ کوئی تشویش نہیں ہے. اگر خوشی نہیں ہے تو غالباً کوئی تشویش بھی نہیں. کوئی اگر میسج یہ دینا چاہ رہا ہے کہ اس طرح کوئی حرکت کر کے جو ہے نا ہم جو بھی یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو وہ آواز دبائی جا سکے، تو یہ کافی مشکل کام ہے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ظاہر اب زمانہ وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی، وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ دبائیں. کتنے آوازیں آپ دبائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ میرے خیال میں اگر کہیں سے اس طرح کی کوشش کی گئی تو وہ شاید کوئی. اور یہ دوسرا جو کل ہی جو واقعہ پیش آیا کنڈکٹر عبید اللہ بیگ کا، پھر متضاد اطلاعات آئیں، بہت ساری چیزیں ابھی عجیب و غریب سے وہ معاملات اٹھ رہے ہیں. ابھی تک سر سینئر منسٹر نے اپنی پوزیشن واضح نہیں کی. وہ گلگت پہنچ چکے ہیں صبح سویرے. میں اس حوالے سے، بلکہ میں آج سوشل میڈیا 24 گھنٹے سے اوپر ہو گیا نا، اوپر ہو گیا. کل چونکہ اسی ٹائم میں، اسی دورانیے میں یہ مجیب صاحب والا واقعہ بھی ہوا تھا، تو میں زیادہ ادھر فوکس نہیں کر سکا تھا. ہم ادھر انویسٹیگیشن ہونے چیزوں میں تھے. لیکن میں نے آپ کا جو آپ نے گپ شپ کی تھی سوشل میڈیا کے اوپر آیا تھا، آپ نے خود بھی شیئر کیا تھا کرنل صاحب سے،
وہ میں نے ٹوٹل اس کی آپ کی گپ شپ کنورسیشن سنی تھی. تو میں یہ ابھی میں اس پہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ بھی تو حکومت خاموش ہے نا. ہاں ابھی تک وہ واضح طور پہ حکومت خاموش ہے. اس وقت تک سر یہ بی بی سی انٹرنیشنل میڈیا پہ رپورٹ ہو چکا ہے, قومی میڈیا پہ رپورٹ ہو چکا ہے, پورے پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہے. ڈی سی دیامیر, کمشنر دیامیر, کوئی ہوم سیکرٹری, کہیں سے کوئی صوبائی حکومت, کسی نے اس حوالے سے نہ کوئی تردید نہ تصدیق, کوئی زحمت ہی غور نہیں کی. لیکن وہ دیامیر سے کچھ ہمارے ساتھیوں کی آوازیں وہ اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے خیال میں بدنام کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرے. کیوں ہم بدنام کریں؟ مطلب دیامیر بھی ہمارا ہے, ہنزہ بھی ہمارا ہے, نگر بھی ہمارا ہے, بلتستان بھی ہمارا ہے, غزر بھی ہمارا ہے. اگر دیامیر کی بدنامی ہوتی ہے تو ہماری بدنامی ہے, یا دیامیر سے کوئی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو وہ پورے جی بی کی اس میں جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن شامل ہوتی ہے. تو یہ جو سوچ لے کے کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ جی اب وہاں سے ایک واقعہ کہیں ببوسر میں ہوتا ہے, ہنزہ نگر میں, اس واقعے کو رپورٹ کرنا میڈیا کا کام ہے. اگر میڈیا نے غلط رپورٹ کیا ہے تو یہ پھر اس پہ جو جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ان کا کام ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا کھل کے آ کے. مجھے تو یقین تھا اس بات کا, اور میں اس بات کی امید لگائے بیٹھے تھا کہ کرنل عبید ہوم ڈپارٹمنٹ کا جو بھی ذمہ دار بنتا ہے, ہوم سیکرٹری کا ہی لیول بنتا ہے, سینئر منسٹر کے ساتھ سارا واقعہ رپورٹ ہوا تھا. آج کوئی پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں اپنی پوزیشن کے لیے کریں گے, لیکن بالکل ٹھنڈ پروگرام ہے. لیکن گرم پروگرام ہمارے کچھ دوست کر رہے ہیں کہ جی بس وہ بدنام کرنے, بھائی بدنام کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں, ایک وہاں پہ واقعہ ہوا وہ رپورٹ ہو. اور کرنل عبید صاحب کو جن حالات میں رکھا گیا, وہ جو فوٹیجز آئی ہیں, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بالکل وہ ایک چھوٹا سا غالباً کمرہ ہے جس پہ فیض اللہ فراق صاحب ہیں, ڈی سی دیامیر ہیں, اپنے ہمارے شاہ ناصر بھائی, شاہ ناصر صاحب ہیں, اور کرنل صاحب ہیں, ایک مولانا بھی ہیں, غالباً یہ وہی کہیں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہرحال ابھی میں خود بھی اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی کم از کم زیر تعمیر کوئی عمارت ہے, وہ بلاک نظر آ رہے ہیں پیچھے دیوار کے, یہ کوئی آس پاس ہی ہوگا شاہ صاحب, کوئی آس پاس ہی کوئی عمارت جلد تھانے کے ساتھ ہی کہیں ہے. لیکن اس میں ظاہر فیض اللہ فراق ہمارے دوست ہیں, ان کا بڑا زبردست کردار رہا. شاہ ناصر کا, وہاں کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی میرے خیال میں اپنے طور پہ بہت کوشش کی ہے, وہ کہیں جا کے یہ سارا معاملہ ہو گیا. لیکن اس حوالے سے وہ خاموشی جو ہے وہ یہ خوف ہے, حکومت خوف ہے شاہ صاحب, اور کیا ہے, یہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہماری کوئی بات کسی کو ناپسند گزرے اور پھر ہم سے. مسئلہ یہی ہے نا کہ لیکن نہیں, وہاں پہ جو ایکٹیویٹی جو بھی دھرنے کی تھی, جب تک وہ دھرنا کرنل صاحب والا ایشو بیچ میں نہیں آیا تھا, وہ دھرنے کی خبر کوئی سنگل کالم بھی نہیں بنتی تھی. اب ظاہر ہے جو بھی کمانڈرز ہیں, چاہے وہ کمانڈر حبیب ہے یا کمانڈر عبدالحمید ہے, وہ بھی تو اتنے وہ ہائی لیول کے, ان کی اچھی پروفائل ہے. تو انہوں نے بھی جب کرنل صاحب کا یہ سارا کچھ کیا تو اس کے بعد تو پھر سارا میڈیا وہاں پہ وہ الرٹ ہو گیا نا. نہیں بالکل, دیکھیں تو ظاہر آپ کوئی دھرنا دے کے بیٹھ, کوئی آپ سے پوچھ ہی نہیں رہا, تو اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس سے پھر سارے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی تو اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. وہ نہیں, جو بھی اسی طرح بالکل آپ نے صحیح کہا, جو بھی دھرنا دیتا ہے, پروٹیسٹ کرتا ہے, اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی طرف ان کے مطالبات کو سنا جائے نا. جو بھی ادھر اگر کسی نے روڈ بلاک کیا یا کہیں بھی, تو اسی طرح جو انہوں نے بلاک کیا روڈ, اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ برف باری کی رپورٹیں بھی ادھر سے آ رہی تھی, تو ادھر پتہ نہیں کدھر اس مشکل موسم میں کس نے کیا ہوگا. بہرحال ظاہر ہے انہوں نے تو یہ کرنا تھا نا, انہوں نے تو اپنی بات آگے پہنچانے کے لیے تو یہ کرنا تھا, جو بھی اس میں آتا ہے وہ اپنی اسٹریٹجی میں کامیاب رہے, اسٹریٹجی میں وہ کامیاب رہے. لیکن یہ کوئی پری پلان نہیں تھا سر, مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ کرنل عبید صاحب آئیں گے تو ہم بیٹھ کے بس, وہ کوئی بھی عبید صاحب وہاں کوئی بھی آ جاتا, مطلب وہ ہائی پروفائل کوئی بھی وہاں سے جو ہے نا وہ پرسنالٹی گزرتی, تو ظاہر یہی ہونا تھا. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرنل عبید کو جو ہے نا وہ ٹارگیٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے, بس وہ بیڈ لک یا جو بھی سمجھ لیں وہ وہاں پہنچے. لیکن ایٹ لیسٹ پھر یہ جرگے سے لے کے جو بھی مذہبی رہنما ہیں, پھر فیض اللہ فراق ہیں, شاہ ناصر, ان کی کنٹریبیوشن رہی. تو اللہ خیر کرے. وہ پچھلے کچھ دنوں سے کوئی مطلب کہیں واٹر اینڈ پاور میں پھڈے ہو رہے ہیں, کہیں پیروڈی میں پھڈے ہو رہے ہیں, اچھا کہیں پہ وہ یہاں پہ ایک اور علی مجیب پہ وہ ہو گیا, حملہ ہو گیا. اور پھر یہ ایک اور چیز اس میں نا, وہ اس چیز کو ٹچ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کرنل عبید صاحب نے بھی بتایا ہے, اور پھر کمانڈرز نے بھی, جو اپنی اسپیچز تھی, باقاعدہ تقاریر ہوئی ہیں وہاں پہ, تقریب کا انعقاد ہوا ہے کرنل صاحب کو جو ہے نا وہ رخصت کرتے ہوئے. اچھا, اس میں وہ کمانڈر صاحب نے کہا جی کہ ہم ان کو 10 دن کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں,
गिलगित सेंट्रल जेल में 6 हमारे साथी हैं, ओके। हरिपुर जेल में 2 साथी हैं, 2 लापता हैं। टोटल हमारे 10 बंदे हैं। 10 बंदों को 10 दिन के अंदर हमारे हवाले कर दें तो हवाले न करने की सूरत में फिर अगली बात होगी ना फिर। हाँ, फिर तो जाहिर है। वैसे अब और स्पोर्ट्स गाला को भी डिस्कस किया उन्होंने। हाँ, उसको भी उन्होंने डिस्कस किया और गुस्सा था उस पर भी। उस पे भी वही मैंने गालिबन आप वाली या कहीं सोशल मीडिया पे ये मैंने सुना देखा, उस पे उन्होंने कहा कि इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और ये वो गलत हुआ, ये गलत हुआ और इसके ऊपर शायर नहीं। इस्लाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है और फाशी बहाई को जो है ना फ़रोग़ दिया जा रहा है। वैसे इस तरह के प्रोग्राम मतलब मेरे ख्याल में कहीं वो धरने में जो गुस्सा इधर का भी था, यहाँ पे जो उलमाए कराम की बात नहीं मानी गई और 3 दिन तक उसका भी शायद वो इख्तितामी तकरीब भी थी ना। कल इख्तितामी तकरीब नहीं कल इख्तितामी तकरीब थी। 3 रोज़ा था ना ये। अच्छा, कल इख्तितामी तकरीब हुई और कल ही ये सारी एक्टिविटीज़ हो गई। चलें सर, ये मेरे ख्याल में अल्लाह खैर करे, जो चीज़ें हो रही हैं बेहतरी की तरफ जाएँ हालात। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। प्रोग्राम हालात हज़रत से अपने मेज़बान ईमान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।